السلام علیکم جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 13 دن تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہائی کورٹس کے اندر جو ججز اپوائنٹمنٹس کے لیے نامزدگیاں جوڈیشل کمیشن کی جانب سے اکثریت سے منظوری کے بعد جو معاملہ صدر مملکت کو بھیجا تھا، اس معاملے پہ سمری کے اوپر تاحال اس کی منظوری نہیں دی گئی، اور ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ یہ کنٹروورسی جو ہے اس میں مزید شدت، مزید اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں میں ہائی کورٹس کے اندر ججوں کی اپوائنٹمنٹ اور ایسے ججز جو ایڈیشنل جج تھے ان کو کنفرم کرنے یا جائزہ لے کر نام ڈراپ کرنے یا ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے جائزہ لیا جانا تھا۔ ان دونوں اجلاسوں میں مجموعی طور پہ ہائی کورٹس میں 19 ججز کی اکثریت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن نے نامزدگی کی سفارش کی، اور یہ معاملہ صدر مملکت کو بھیجا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی نامزدگی کی سفارش کی گئی، لاہور ہائی کورٹ میں 10، اسی طریقے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں 3، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی 3 ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کی سفارش جوڈیشل کمیشن کے ان 2 اجلاسوں میں کی گئی۔ کچھ ایڈیشنل ججز کو مستقل کیا گیا، جیسے پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز تھے جن کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس فیاض صاحب جو ہیں ان کو نہ کنفرم کیا گیا، نہ ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ان کا نام ڈراپ ہو گیا۔ جسٹس خالد حسین شاہانی صاحب کو ایکسٹینڈ کیا گیا فور 6 months۔ اب بحرانی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ بحرانی کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب یہ معاملہ پریزیڈنٹ کے پاس گیا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس معاملے کے اوپر جو سمری ہے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے بھیجی گئی اس کی منظوری نہیں کی۔ عام طور کے اوپر اس سے پہلے کی جو پریکٹس ہے، جو مثالیں موجود ہیں، اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سمری جاتی تھی میکسیمم 1 دن، یا کوئی ایشو ہوتا تو 2 دن کے اندر اندر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا تھا، اور پھر لا منسٹری کے ذریعے نوٹیفیکیشن ہو جاتا اور پھر اوتھ ہو جاتا تھا، اور یوں ججز اپنا کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ تاخیر کیوں ہوئی؟ 21 جولائی، 20 جولائی اور 21 جولائی کہاں، اور آج اگست کی 3 تاریخ کہاں؟ یہ لگ بھگ 12-13 دن بنتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی اپنا جج جو ہے وہ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئی، یا ان کی نامزدگی کے اوپر اکثریت سے جوڈیشل کمیشن نے جو ہے وہ ووٹ نہیں کیا۔ لگ بھگ 34 کے قریب نام ان تمام ہائی کورٹس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے گئے تھے۔ بالخصوص سندھ کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ خاصا فوکس رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ 2 نام ایسے ہیں جس کے اوپر یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ان کے اوپر خاصا جو ہے وہ فوکس رہا پیپلز پارٹی کا، کہ یہ 2 ججز جو ہیں ان کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل جج کے طور پہ اوپر اپوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کافی کوشش کی گئی، کہتے ہیں کہ ایک اہم پولیٹیکل شخصیت کی طرف سے کچھ کالز بھی اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے دوران جو ہے وہ آتی رہی۔ بہرحال ایک جج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے، ان کی نامزدگی جو ہے ان کی سفارش ہوئی، باقی 2 ججز جو ہیں وہ اور نامزدگیاں تھیں، ان کو پھر اکثریت رائے کے ساتھ جو ہے منظور کیا گیا۔ لیکن جو امپیکٹ صدر مملکت کی طرف سے سمری کے اوپر تاحال کوئی اس ایشو کو ڈیسائیڈ نہ کرنا یا اعتراض لگا کر واپس نہ بھیجنے سے بحران کچھ یوں پیدا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اوور آل جو 19 کی 19 اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت ایک طرح سے ہوا میں ہیں۔ ایک رائے یہ قائم کی جا رہی ہے جی کہ 5 ججز ایسے ہیں جو اس ڈیلے سے تاخیر ان کو ہو سکتی، اور اس تاخیر سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایسا نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خالد حسین شاہانی صاحب ہیں، یہ پہلے ایڈیشنل جج بنے۔ ایڈیشنل جج کا پیریڈ 1 سال کا ہوتا ہے، پھر جائزہ لے کر
جوڈیشل کمیشن دیکھتی ہے 6 مہینے ایکسٹینڈ کرنا ہے اس جج کو کنفرم کرنا ہے یا اس جج کا نام ڈراپ کرنا ہے. تو جب 1 سال کا وقت گزر گیا تو جسٹس خالد حسین شاہانی صاحب کو ایکسٹینڈ کیا گیا فار 6 months. جنوری کے اندر جنوری 2026 میں میٹنگ ہوئی اور 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا. اب ان کی ایکسٹینشن کے بعد کیونکہ ان کی جو انیشیل پہلی جو ایز اے ایڈیشنل جج اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ 28 جولائی سن 2025 کو ہوئی تھی، تو 28 جولائی سن 2026 کو ان کے جو 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے اب اگر پشاور ہائی کورٹ کے 4 ججوں کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان میں جسٹس انعام اللہ خان ہیں، جسٹس صبت اللہ خان ہیں، جسٹس اورنگزیب ہیں اور جسٹس فرح جمشید صاحبہ ہیں. یہ چاروں ججز 4 فروری 2025 کو ان کی ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، جس کے بعد جنوری 2026 میں ان کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی اور اب 4 اگست کو یعنی کل جو ہے وہ ان کا جو پیریڈ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ ان چاروں ججوں کو مستقل کیا جائے. تو اب پریزیڈنٹ کی سمری ان کے معاملے پہ پروسیس مکمل ہوگا تو ہی اس کے بعد جو ہے وہ یہ 4 ججز جو ہیں وہ مستقل ہوں گے. تو اگر کل تک نہیں ہوتے جو ٹائم تھا جو ایکسٹینڈ ہوا فار 6 months وہ تو ختم ہو رہا ہے. جیسے میں نے سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خالد حسین شاہانی صاحب کے بارے میں بتایا کہ جیسے کہ یہ اوپینین آ رہا ہے یا جو یہ رائے آ رہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کو کوئی ایڈورس ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل بھی ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو بھیجی گئی بائی میجورٹی جو نومینیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر سکیں. ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. تو جب ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو وہ کام جو پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا وہ کام انڈائریکٹ طریقے سے پریزیڈنٹ کر کے ان 5 ججز کو جو ان کا ٹینیور ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ میرے خیال میں جو میرا اوپینین ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ بے شک مزید بھی ڈیلے ہوتا رہے. ان 5 جو میں نے 4 نام بتائے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خالد حسین شاہانی صاحب، ان کے اوپر کوئی ایڈورس امپیکٹ نہیں پڑتا اس کا. بے شک تاخیر اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بات چیت ہے، ڈبیٹ چل رہی ہے، لیکن پھر جو بھی الٹیمیٹلی معاملہ ہوگا وہ پھر اسی ڈیٹ سے جو جوڈیشل کمیشن کے 22 اور 21 اور 20 جولائی کا جو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلے ہیں وہیں سے جو معاملہ جو ہے وہ کنٹینیو ہونا ہے، وہیں سے آگے بڑھنا ہے. اور یہی کہا جائے گا کہ اس ڈیٹ سے جو وہ فیصلہ ہے وہیں سے آگے کنٹینیو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نیکسٹ میں، اور جو اس معاملے پہ جیسے خالد حسین شاہانی صاحب 8 جولائی کو جیسے وہ 6 ماہ ختم ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ایڈورس اس پہ ہو سکتا ہے، ان کے کوئی ٹینیور کے اوپر کوئی کوشچن اٹھ سکتا ہے، یا باقی جج جو ہے جو پشاور ہائی کورٹ ہیں اس حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے. جو میں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کے ریکمنڈیشن کے خلاف کوئی ایڈورس کچھ جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ کر سکیں. اس کے معاملے کے اوپر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہی تھے تو اس وقت ہی ایک معاملہ آیا تھا، غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے مابین کو سینیورٹی کا ڈسپیوٹ تھا، ایشو تھا. تو اس پہ پھر 5 ممبر بینچ جس میں جسٹس ریٹائرڈ خلجی عارف حسین بھی موجود تھے، یہ اوپینین دیا گیا اس معاملے کے اوپر کہ جو جوڈیشل کمیشن کی نامینیشنز ہوتی ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کی جو پاور ہے یا جو ریجیکٹ کرنے کی جو اختیار ہے یہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے. اب ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یہ معاملہ اس کو کیوں اس طرح سے ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز تو بہرحال بالکل واضح ہے کہ جو نئی کانسٹیٹیوشن سکیم 27ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کے اندر یہ تو معاملہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بائی میجورٹی فیصلہ کر کے معاملہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوایا جائے گا. لیکن پریزیڈنٹ نے کتنے عرصے میں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کیا 1 گھنٹے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کیا 2 گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کیا 2 دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کیا 2 ہفتوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ کیا 2 سالوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے اور ہمارے رولز بھی اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی جو ہے اور اس طرح اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے. تو شاید یہی وہ گیپ ہے
جس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب پھر یہ میرا پرسنل اوپینین ہی ہوگا کہ اسی گیپ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پریزیڈنٹ کو کسی نے لیگل اوپینین دیا ہے کہ جناب کہیں پہ یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس سمری کے اوپر جو ہے وہ اتنے دنوں میں اس کی منظوری دینی ہے. تو جب دن نہیں لکھے ہوئے، جب میعاد یا وقت مقرر نہیں ہے، تو پھر آپ اگر اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر اس کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ہے تو یہ ایک بحرانی کیفیت. اچھا، اس پہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر کہیں پہ کوئی پٹیشن بھی آ جائے، اور جب پٹیشن آئے گی تو پٹیشن ممکنہ طور پہ ہائی کورٹ کے اندر، کسی ہائی کورٹ کے اندر آ جائے. اب پٹیشن آئے گی تو پھر ایک سوال اور بڑا اٹھے گا، اور وہ سوال جناب یہ اٹھے گا کہ ایک جج کیا آن ہز اون کاز، کیا وہ اپنے لیے، کیونکہ ایک جج جو انصاف دیتا ہے، کیا وہ خود انصاف کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے سامنے مثال حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز سینیورٹی والا ایشو جب سرفراز ڈوگر صاحب کو ٹرانسفر کر کے لائی، تو اس وقت پہلے ریپرزنٹیشن اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو دی گئی، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے پاس آیا، کے تحت آیا. آئینی بینچ نے اس کیس کو سنا، پروسیڈنگ ہوئی. وہ کہ اس میں کوشچن میرے خیال میں جو پٹیشن کے اندر جو منیر ملک صاحب نے جو اٹھایا، اور بڑا ویلڈ کوشچن تھا کہ ایک پاور، ایک مستقل جج کی اپوائنٹمنٹ کا اور جج کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اگر جوڈیشل کمیشن کے تحت ہے تو وہ پاور کس طرح سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ججز ٹرانسفر کے پروسیس میں. تو یہ ایک بہت ویلڈ کوشچن تھا، لیکن ظاہر بات ہے عدالت نے کوئی زیادہ ویٹیج اس کو نہیں دیا. گو کہ یہ نہیں کہا جی کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ مستقل ہے یا عارضی ہے، یہ معاملہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا اور پریزیڈنٹ صاحب نے جناب کہہ دیا جی کہ یہ مستقل ہی ہے. تو وہاں پہ بھی بہرحال ایک کوشچن تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو لے کر وہ آئے تھے، لیکن بحث اس وقت بھی یہ چل پڑی تھی کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کا ہے، یا ججوں کی اپنی سینیورٹی کا ایشو نہیں ہے کہ کچھ ایک جج کو باہر سے لا کر اس طرح سے یہاں پہ لے کے آنا، اور پھر اس کی وجہ سے جو پہلے سے سٹنگ ججز ہیں ان کی سینیورٹی کو جو ہے وہ متاثر کیا گیا ہے. وہیں پہ پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پٹیشنر آ جائیں ہائی کورٹس کے اندر، کوئی کسی بھی ہائی کورٹ کے، جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کہ جی یہ مسئلہ ہے جی، اور اس معاملے کے اوپر ایک بحرانی کیفیت ہے، تو اس ایشو کو جو ہے وہ عدالت دیکھے. تو اس صورتحال میں پھر اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بحث ہوگی. تو بہرحال الٹیمیٹلی اگر ہم بات کریں تو اس پوری صورتحال میں یہ ایک طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامائی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور حد گزرتے روز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے جیسے ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اوپر کوشچنس پہ کوشچنس جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. تو اب جیسے کل کا ہے کہ کل 4 اگست ہے، اور کل کے دن جو پشاور ہائی کورٹ کے 4 ججز ہیں، گو کہ میں نے جیسے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اصل میں تو فیصلہ 21 جولائی اور 20 جولائی کے فیصلے ہیں. تو اس لیے کوئی ایڈورس امپیکٹ جو ہے وہ ان کے اوپر میرے خیال میں تو نہیں آئے گا. لیکن بہرحال پھر بھی ایک بحث، ایک چیزیں تو بہرحال چل رہی ہیں، اور اس پہ مزید جو ہے وہ ڈسکشن اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. لیکن یہ رکنا معاملہ کہاں پہ ہے، اس پہ بہرحال دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو یہ بہرحال کچھ تفصیلات تھیں، کچھ بیک گراؤنڈ تھا، کچھ ماضی کا کچھ واقعات تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.